السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون نے نوکر نے اسے اٹھا کر محل میں لے آیا۔ صندوق میں خوبصورت بچہ دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی، بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں دودھ پلانے والی جتنی بھی دایاں تھیں سب کو پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ، لیکن اس بچے نے کسی بھی دایا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا تو آپ کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ ہے، ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا کو یعنی آپ کی والدہ کو بلوا لیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ نے آپ کی والدہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا اور لوگوں کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے، اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے اے موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے۔ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ القصص کی آیت نمبر 10 تا 13 میں فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعے کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ وہ موسیٰ کے واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہیں اور وہ فرعونی اس سے لا علم ہی رہے۔ ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اسے یعنی موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے متاثر ہوتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ کا کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب سب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے باہر نکل کر شہر آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ القصص آیات 14 تا 15 میں فرماتے ہیں، اور جب وہ موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور مکمل توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ آرام کرنے کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، ایک تو ان کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے۔ جو آدمی موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے آپ سے ایک شخص کے خلاف مدد مانگی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ آپ نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ پشیمان ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس بارے میں سورہ القصص آیت نمبر 16 فرمان الہی ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ترجمہ، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ ایک اور جگہ سورہ القصص آیت 15 تا 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ نے فوراً کہا یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے آپ معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔